السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے محترم دوستو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک کہ اپنا مقرر کردہ رزق پورا نہ کر لے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق کو خوبصورتی یعنی اعتدال اور حلال طریقے سے تلاش کرو، اور رزق کے دیر ہونے کی وجہ سے تمہیں یہ نہ ہو کہ تم اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے حاصل کرنے لگو۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک دلوں میں تسکین، یقین اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک کہ وہ اپنے مقدر کا رزق پورا نہیں کر لیتی، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہمیں ضرور مل کر رہے گا، اس کو نہ تو کوئی ہم سے چھین سکتا ہے اور نہ کوئی اس میں کمی لا سکتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں چند اہم پوائنٹ ملے۔ نمبر 1، رزق کا عقیدہ۔ یہ عقیدہ مومن کے دل میں سکون اور توکل پیدا کرتا ہے۔ جب یہ یقین پختہ ہو جائے کہ میرا رزق میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دل سے حرص، حسد اور لالچ نکل جاتا ہے۔ پھر بندہ کسی کے مال کی طرف للچائی ہوئی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، کسی کی دولت کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے جو میرا مقدر ہے مجھے ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ دوسرا پوائنٹ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور رزق کو خوبصورتی یعنی اعتدال کے ساتھ حلال اور جائز طریقے سے حاصل کرو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روزگار میں نرمی، دیانت اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، چاہے رزق کم ہو لیکن اگر حلال ہے تو وہی باعث برکت ہے۔ تیسرا پوائنٹ، حرام رزق سے اجتناب، اپنے آپ کو بچانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق کے دیر ہونے کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف مت جاؤ، یعنی اگر روزی میں تاخیر ہو تو حرام راستے اختیار مت کرو، چاہے جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، فراڈ ہو، سود ہو، کسی کا زبردستی مال ہڑپ کرنا ہو، یہ سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی کے طریقے ہیں، ناجائز طریقے ہیں، ان کو اختیار مت کرو۔ حرام کمائی وقتی طور پر تو فائدہ دیتی ہے لیکن اس کا انجام بربادی اور بے برکتی ہوتا ہے۔ نمبر 4، یہ حدیث ہمیں توکل اور صبر کا درس دیتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا مومن کی شان ہے۔ رزق کی تلاش میں محنت ضرور کرو لیکن نتیجے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، کیونکہ وہی جانتا ہے کب کس کو کتنا دینا ہے اور کیسے دینا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، حلال کمائی کو اختیار کیجئے اور ہمیشہ یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ صرف اس کی اطاعت اور فرما برداری سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی جائز طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، توکل قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔